السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انتل حیات از کلم صدیقی نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے، جاہل کہیں کا، نتاشا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی، کیبن سے نکلی اور سیدھا امن کے کیبن کے سامنے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر، may I come؟ یس، اندر سے امن کی آواز آئی۔ نتاشا اندر آئی اور کارڈ اس کے طرف بڑھاتے ہوئے بولی، سر یہ۔ امن نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی۔ تمہیں مل گیا؟ فی الحال آفس میں شور نہیں کرنا، آفس کے بس چند لوگوں کو ہی انوائٹ کیا ہے، چھوٹی سی منگنی ہے اسی وجہ سے۔ نتاشا نے ہمت جمع کر کے پوچھا، باس آپ واقعی حیات سے شادی کر رہے ہیں؟ امن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ آپ اس سے کیسے شادی کر سکتے ہیں بوس؟ وہ بہت امیچور لڑکی ہے، اوپر سے اس کی الٹی سیدھی حرکتیں۔ نتاشا کے لہجے میں حقارت تھی۔ امن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا ہوا، اس کا نیچر ہی ایسا ہے، نتاشا نے نرمی سے کہا۔ ہاں تو نیچر ہے، وہ جیسی بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو بھی ہو وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی باس۔ امن کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں رہی تھی۔ اس نے کرسی سے ذرا سیدھا ہو کر نتاشا کی طرف دیکھا۔ لہجہ پرسکون تھا مگر الفاظ میں وزن آ گیا۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ کون مجھے ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں؟ نتاشا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میرا مطلب تھا باس کہ میں سمجھ گیا ہوں تمہارا مطلب۔ امن نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، میں اپنی ذاتی زندگی کے فیصلے کسی اور کی پسند یا ناپسند پر نہیں کرتا۔ نتاشا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ میں تو بس آپ کا بھلا چاہتی ہوں، میرا بھلا مجھے خود سمجھ آتا ہے، اور حیات کے بارے میں دوبارہ اس لہجے میں بات مت کرنا، وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اس کی آواز میں اب نرمی نہیں، ایک واضح حد بندی تھی۔ وہ جیسی بھی ہے میری پسند ہے، اور میری پسند پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یہ آخری جملہ نتاشا کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ سوری باس، اس کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ تم جا سکتی ہو، امن نے فائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ نتاشا نے سر جھکا لیا۔ اوکے باس، وہ آہستہ سے بولی۔ نتاشا مڑی، دروازے کی طرف بڑھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دروازہ بند ہوا تو اس کے اندر بندھن ٹوٹ سا گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر ہونٹوں پر انا کی سختی جم گئی۔ حیات، اس نے دانت پیستے ہوئے نام دہرایا، تم نے وہ چھینا ہے جو میرا ہونا چاہیے تھا۔ جاری ہے۔ امن کے گھر آج خاصا شور برپا تھا، لاؤنج میں سب لوگ جمع تھے اور فضا میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ بوتیک والے آئے ہوئے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنر سوٹ دکھائے جا رہے تھے، رنگ، کڑھائی، کپڑا، ہر چیز میں نفاست جھلک رہی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ کسی کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، بلکہ مسئلہ تو یہ تھا کہ سب کو کچھ نہ کچھ پسند آ ہی چکا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ کوئی بھی ایک ہی سوٹ میں متفق ہونے کو تیار نہیں تھا۔ سارا بیگم اور جنید صاحب نے اپنی پسند کا ایک الگ سوٹ منتخب کر رکھا تھا، تیمور صاحب، رخسار بیگم اور نیہا بیگم کی رائے کچھ اور تھی۔ وہ تینوں ایک اور سوٹ کو بہترین قرار دے چکے تھے۔ ادھر آمنہ بیگم اور منتہا بیگم نے بالکل مختلف سوٹ پسند کر لیا تھا، اور رہی بات باقی بھائیوں کی، تو وہ سب بھی اپنی اپنی پسند کے سوٹ الگ الگ منتخب کر چکے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہر کوئی اپنی پسند کو حتمی ثابت کرنے میں لگا تھا۔ لاؤنج میں بحث زور پکڑتی جا رہی تھی۔ امن یہ والا پہنے گا، نہیں اس پر تو دوسرا زیادہ جچے گا۔ ہر آواز میں اپنائیت بھی تھی اور ضد بھی۔ جنید صاحب نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، بس اب مزید بحث نہیں کرو، امن کو بلا لیتے ہیں۔ وہ جس سوٹ پر ہاتھ رکھے گا وہی فائنل سمجھا جائے گا۔ سارا بیگم نے فوراً تائیدگی کی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، سب نے اس فیصلے پر رضامندی ظاہر کی۔ یوسف جلدی سے اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا امن کے کمرے کی طرف گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ امن کو ساتھ لیے دوبارہ لاؤنج میں نمودار ہوا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ امن پر جا ٹھہری۔ امن نے سب کے چہروں پر چھائی سنجیدگی اور پھیلے ہوئے سوٹس کو دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ کیا ہوا، آپ لوگوں نے سوٹ پسند کر لیا؟ دانیال فوراً بول پڑا۔ ہاں بھائی، یہ دیکھو، یہ میں نے اور یوسف نے پسند کیا ہے۔ دانیال نے سوٹ اٹھا کر امن کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ آف وائٹ رنگ کی ہیوی ایمبرائڈری شیروانی تھی جو بے حد ایلیگنٹ اور کلاسک لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ میچنگ سٹریٹ پینٹس تھی۔
ابھی امن کچھ کہتا کہ اذلان جھٹ سے بولا، ابے ہٹ چل، تیری پسند ہی بکواس ہے بھائی، میری دیکھو۔ اس نے اپنا پسند کیا ہوا سوٹ آگے کیا، سفید بلیزر، اس کے ساتھ سفید شرٹ، ڈھیلی سٹائل میں بلیک بو ٹائی، کمر پر بلیک کمر بند اور نیچے بلیک پینٹس تھی۔ ارسل نے فوراً مداخلت کی، ہو گیا، دکھا دیا، اب ہماری باری۔ اس نے اپنا سوٹ اٹھا کر دکھایا، یہ ارحم اور میری پسند ہے۔ وہ سادہ شلوار قمیص تھی جس کے اوپر سبز رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا کوٹ تھا۔ اذلان ناک چڑھا کر بولا، ہٹ جا، ہر جگہ اپنا گرین کلر گھسا دیتا ہے۔ امن نے مسکراتے ہوئے نظریں گھمائی، اور زاویار تم دکھاؤ۔ زاویار نے خاموشی سے اپنا سوٹ آگے کیا، انتہائی سادہ گرے رنگ کا کوٹ پینٹ تھا۔ امن نے بھویں اچکائیں، اتنا سادہ؟ زاویار فوراً بولا، کیوں تم دلہن ہو؟ امن نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، میرا مطلب تھا ایسا سوٹ تو میں روز پہنتا ہوں۔ زاویار نے کندھے اچکائے، روز بلیک بلیک پہنتے ہو، انگیجمنٹ میں گرے پہن لو۔ ابرار فوراً بولا، بھائی اس سے مت پوچھو، اس کی پسند بہت بیکار ہے۔ زاویار نے گھورتے ہوئے کہا، چپ رہو۔ امن نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سارا بیگم نے فوراً سب کو نظر انداز کیا اور اپنے ہاتھ میں لیا ہوا سوٹ امن کی طرف بڑھایا، تو یہ دیکھ، سب کو چھوڑ۔ لائٹ پیچ رنگ کا ایمبرائڈری شیروانی کوٹ تھا جس پر فلاور اور لیف پیٹرن کی نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ اندر میچنگ پلین کرتا تھا جس کا نیک لائن سادہ مگر نہایت ایلیگنٹ تھا، اور نیچے سٹریٹ پیچ ٹراؤزرز تھی۔ اس کے بعد تیمور صاحب نے بھی اپنا پسند کیا ہوا سوٹ امن کو دکھایا، پھر آمنہ بیگم اور منتہا بیگم نے بھی اپنی اپنی پسند پیش کر دی۔ سارا بیگم نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا، اب بتاؤ کون سا پسند آیا ہے؟ جنید صاحب نے بھی بات آگے بڑھائی، ہاں تم جو کہو گے وہی سب فائنل کر لیں گے۔ امن نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، آپ لوگوں میں سے کسی نے بلیک کلر کا سوٹ نہیں دیکھا؟ سارا بیگم نے فوراً تڑخ کر کہا، مار ڈالیں گے ہم اگر ادھر بلیک کو بیچ میں گھسایا تو۔ امن فوراً نرم لہجے میں بولا، دادی۔ دانیال ہاتھ جوڑ کر بولا، بھائی معاف کر دو بلیک کو، اس کی جان چھوڑ دو۔ یوسف نے بھی ساتھ دیا، ہاں نا بھائی، کیا ہر وقت بلیک بلیک، جان چھوڑ دو بلیک کی۔ اذلان نے بھی اپنا حصہ ڈالا، سب سوٹ آگے لگا دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پہنیں گے وہی بلیک۔ ابرار نے گہری سانس لی، اسی لیے میں نے کوئی سوٹ پسند ہی نہیں کیا تھا، مجھے پتا تھا یہی ہونا ہے۔ زاویار جھنجھلا کر بولا، میرا ٹائم ضائع کروا دیا۔ آخر میں جنید صاحب نے سخت لہجے میں کہا، ان سب میں سے کوئی ایک پسند کر لو، بس بات ختم۔ امن نے تھکے ہوئے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اگر کوئی ایک بھی پسند کر لوں تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آمنہ بیگم نے فوراً بات کاٹ دی، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا، تمہیں مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرار نے سیدھی بات کہی، بھائی صاف صاف کہہ دو، تمہیں کوئی رنگ گوارا ہی نہیں، بلیک کے علاوہ تمہیں خود کو کسی اور رنگ میں دیکھنا پسند نہیں آتا۔ امن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، چپ۔ پھر سب کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، آپ سب پلیز کوئی بلیک کلر کا ہی سوٹ پسند کر لینا۔ دانیال فوراً بولا، بھائی نہیں، بس میرا والا پہنو۔ رخسار بیگم نے بھی تائید کی، ہاں، بلیک سے بہتر تو تم یہی والا پہن لو۔ امن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بہت ہیوی ہے، یہ میں شادی میں پہن لوں گا۔ زاویار نے ناگواری سے کہا، بھائی ان کو پہنا دو بلیک، یہ بلیک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یوسف شرارت سے بولا، بھابھی کو کال کرو اور ابھی کہو اس انسان سے منگنی توڑیں۔ امن چونک گیا، ارے؟ دانیال نے خفگی سے کہا، ہاں، ختم، منگنی ختم۔ امن نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا پھر میں بلیک شادی میں پہن لوں گا۔ اذلان چیخ پڑا، نہیں، یہ غضب نہ کرو۔ دانیال نے بے بسی سے کہا، کیا یار بھائی؟ امن نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا، ہاں دیکھو میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تمہارا والا سوٹ بہت ہیوی ہے، یہ میں بارات میں پہن لوں گا۔ زاویار والا بہت سادہ ہے، یہ میں ڈیٹ فکس میں پہنوں گا۔ ابرار والا ولیمے میں، ارحم اور ارسل والا مائیوں میں، اور دونوں چھوٹی ماما والا ڈھولکی میں پہن لوں گا، اور دادا دادی والا نکاح میں پہن لوں گا۔ دانیال نے ناراضی سے کہا، ایک ہی وقت میں سب نپٹا دیا، شادی میں کیا کریں گے؟ یوسف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ امن نے اطمینان سے جواب دیا، بس یہ ٹھیک ہے، سب سلیکٹ کر لو اور ایک بلیک بھی پسند کر لو۔ اذلان نے بے بسی سے کہا، بلیک پہننا ہے لیکن۔ ارحم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ سب، ہم سب مل کر کوئی بلیک کلر کا ہی پسند کر لیتے ہیں، باقی شادی میں لڑ لیں گے۔ ارسل نے بھی تائید کی، ہاں ابھی سب پسند نہیں کرو، کینسل، یہ بس منگنی کا آپشن تھا۔ سارا بیگم نے تڑخ کر کہا، نا،
امن بے بسی سے بولا، دادی پلیز۔ سارا بیگم نے غصے میں کہا، جا دفع ہو، اپنے کمرے میں ہی مر۔ جنید صاحب نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، غلطی ہو گئی جو اسے بلا لیا، خود ہی ہم سب فیصلہ کر لیتے اور اسے ایک سوٹ پکڑوا دیتے، وہی صحیح تھا۔ اذلان نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا، ہاں اب شادی میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور امن سب کی باتیں سنتا مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج میں پھر سے گھما گھمی شروع ہو گئی۔ اب سب بلیک کلر کے سوٹس پر ہی نظریں جما چکے تھے۔ 30 دسمبر 2025 رات 9:30 بجے۔ چاندنی ہال کی بڑی کھڑکیوں سے اترتی روشنی فرش پر دودھیا لکیریں بنا رہی تھی۔ سفید کمکموں کی نرم چمک میں گلاب اور موتیوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ہال میں آدھے مہمان آ چکے تھے جبکہ باقیوں کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ اسٹیج پر امن خاموشی سے بیٹھا تھا۔ نفیس کٹ کا سادہ مگر شاہانہ سیاہ شیروانی سٹائل کوٹ اس کے وجود پر خوب جچ رہا تھا۔ لباس پر بکھری ہلکی سی شائن روشنی میں ٹھہر ٹھہر کر چمک اٹھتی اور اندر پہنا ہوا ہموار سیاہ کرتا اس کے انداز میں مزید سنجیدگی گھول رہا تھا۔ تراشی ہوئی داڑھی، سلیقے سے جمے ہوئے بال، امن آج عام دنوں سے کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس ڈریسنگ روم میں ایک اور دنیا آباد تھی۔ حیات آئینے کے سامنے موجود تھی، اس کے ساتھ امایا کھڑی تھی۔ کبھی مسکرا کر اس سے باتیں کرتی، کبھی اس کے بال تو کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتی، جبکہ عظمیٰ کبھی دروازے کی طرف جاتی، کبھی کسی کو آواز دیتی، جیسے پورے انتظام کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر ہو۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ امن کی فیملی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ماحول میں اور شور شامل ہو گیا تھا۔ نظریں اسٹیج کی طرف اٹھنے لگی، سرگوشیاں بڑھنے لگی اور وقت آہستہ آہستہ اس لمحے کی طرف سرک رہا تھا جہاں دو زندگیاں ایک نئے رشتے میں بننے والی تھیں۔ رخسار بیگم نے زینب بیگم سے کہا، اچھا بھائی اب حیات کو بلا لو تاکہ رسم پوری کی جائے۔ زینب بیگم نے فوراً تائیدگی میں سر ہلایا، ہاں ہاں بالکل۔ پھر انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی اور عظمیٰ کو آواز دی، عظمیٰ بیٹا ادھر آؤ۔ عظمیٰ فوراً ان کے پاس چلی آئی، جاؤ بیٹا حیات کو باہر لے آؤ۔ اوکے آنٹی، عظمیٰ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولے عظمیٰ اندر آئی اور اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، چلو بھائی اب دلہن کے باہر جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حیات نے جیسے سکھ کا سانس لیا، شکر۔ حیات تو یہاں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی، چلو جلدی چلو۔ عظمیٰ نے فوراً ٹوکا، ارے ارے آہستہ، تم دلہن ہو، ذرا سنبھل کر۔ حیات نے آنکھیں گھمائی، ہاں ہاں حیات کو پتہ ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی بکھر گئی۔ عظمیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا، سر پر ذرا سا درست کیا اور پھر حیات نے خود کو آئینے میں آخری بار دیکھا۔ وہ صرف تیار نہیں تھی، وہ ایک نئے رشتے، ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اور پھر دونوں نے ایک ساتھ دروازہ کھولا۔ جہاں باہر روشنی، نظریں اور قسمت اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو لمحے بھر کو سب کی نظریں حیات پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ ہلکے گلابی اور سنہری جھلملاتے لہنگا فراک میں ملبوس تھی، جس کی قمیض پر نہایت باریک کڑھائی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے بے حد صبر اور محبت سے خواب ٹانک دیے ہوں۔ نفیس کڑھائی، نرم و لطیف کپڑا اور نیچے پھیلا ہوا گھیر ہر قدم کے ساتھ آہستہ آہستہ جنبش کر رہا تھا۔ اس کے سر پر رکھا دوپٹہ شفاف ہلکے گلابی رنگ کا تھا، جس کے کناروں پر باریک سنہری گوٹے کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے بال ہلکی ویوز میں کھلے ہوئے تھے۔ چہرے پر منگنی کے فنکشن کے حساب سے ہلکا سا میک اپ تھا اور لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، کلائیوں میں چوڑیاں تھیں اور ان کے ساتھ ہی گجرے سجے ہوئے تھے۔ امن کی نظریں بھی اسی پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ لمحہ جس کے بارے میں امن کو یقین تھا کہ عام سا ہی ہوگا، کہ وہ آئے گی، وہ اسے انگوٹھی پہنائے گا اور بس۔ آخر وہ تو روز ہی اسے آفس میں دیکھتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اچانک وہ لمحہ غیر معمولی بن گیا۔ وہ اسے دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کبھی اپنے ہوش نہیں گنوائے تھے۔ نہ ہی وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہوا تھا، نہ ہی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، لیکن اس لمحے، اسی ایک لمحے میں وہ اسے نہ جانے کیوں آج دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ خوبصورتی کا کیا کام محبت میں؟ محبت جس سے ہو جائے، اسے خود بخود خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ابھی امن اسی منظر میں گم تھا کہ جیسے ہی حیات نے اسٹیج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑانے لگی۔ اگر اس کے دائیں بائیں امایا اور عظمیٰ نہ ہوتی تو شاید وہ گر ہی جاتی۔ دونوں نے فوراً اسے تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔
کیا کر رہی ہو حیات؟ ذرا آرام سے، عظما نے گھبرا کر کہا۔ یار، حیات کا پاؤں مڑ گیا ہے، یہ سینڈل؟ حیات درد سے کراہتی ہوئی بولی۔ میں نے کہا بھی تھا سینڈل نہ پہناؤ، اس سے چلا نہیں جاتا ہے، امایا نے عظما سے کہا۔ اچھا اب چلو، تھوڑی دیر کی بات تو ہے، عظما نے نرمی سے کہا۔ حیات نے دوبارہ قدم بڑھایا، مگر اسی لمحے درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ نہیں، حیات نہیں جا پا رہی۔ ہم نے پکڑا ہوا ہے نا، بس 3 سیڑھیاں ہیں، پھر سٹیج آ جائے گا، عظما نے حوصلہ دیا۔ 3 ہی سیڑھیاں تو نہیں چڑھ پا رہی۔ سٹیج پر بیٹھا امن یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی تک چڑھ کیوں نہیں رہی۔ اس نے حیات کا پاؤں مڑتے دیکھا تھا اور پھر اسے عظما اور مایا نے سنبھال بھی لیا تھا، مگر وہ تینوں کیا بات کر رہی تھیں یہ اس کی سماعت سے باہر تھا۔ وہ صرف حیات کے تاثرات سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا حیات؟ زینب بیگم نے پیچھے بیٹھے بیٹھے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، امایا نے فوراً پیچھے مڑ کر کہا، پھر حیات کی طرف جھک کر آہستہ بولی، چلو بھی اب ہمت کر، سب دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ مت کر، بے عزتی ہو رہی ہے۔ ہاں حیات، تھوڑی سی ہمت کرو، عظما نے بھی کہا۔ حیات کو درد ہو رہا ہے نا، حیات نہیں جا پا رہی، وہ تقریباً رونے کے قریب تھی۔ تبھی امن تیزی سے اپنی نشست سے اٹھا اور ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ آؤ، اس نے کہتے ہوئے حیات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیات نہیں آ رہی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ امن نے فوراً پوچھا۔ کیونکہ اس کا پاؤں مڑ گیا ہے، حیات کے بجائے امایا نے جواب دیا۔ ہاں، اب حیات سے چلا نہیں جا رہا۔ اچھا اوپر تو آؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، امن نے کہا۔ اوپر ہی تو حیات سے نہیں آیا جا رہا، درد ہو رہا ہے پاؤں میں، اس نے شکوہ کیا۔ امن نے کچھ نہ کہا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، قریب رکھے ایک میز سے کرسی کھینچی۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ سارا بیگم امن کو کرسی کھینچتی فوراً بولی۔ 1 منٹ دادی، امن نے مختصر جواب دیا۔ اس نے کرسی حیات کے پاس رکھی اور نرمی سے اسے بٹھا دیا۔ اب مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ ارد گرد بیٹھے لوگ حیرت سے امن اور حیات کو دیکھ رہے تھے۔ سٹیج کی دوسری جانب امن کے سب بھائی کھڑے تھے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس دانیال، یوسف، ابرار، زاویار، ازلان، ارحم اور ارسل سب ایک قطار میں یہ منظر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مبارک ہو بھائی لوگ، امن بھائی کی فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہے۔ سیٹ نہیں ہوئی، خود ہی سیٹ کی ہے، بڑے شوق سے، ابرار نے منی خیز انداز میں کہا۔ اور وہ بھی میرے مشورے پر، زاویار نے فوراً کریڈٹ لیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تیرے مشورے ایسے ہی ہوتے ہیں، ازلان نے طنزیہ نظر اس پر ڈالی۔ ایسے کیسے ہوتے ہیں؟ ارسل نے الجھ کر پوچھا۔ ازلان نے آنکھوں کے اشارے سے حیات کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے؟ ارسل نے پھر پوچھا۔ مطلب بھابھی یار، ارحم نے ہنستے ہوئے بات واضح کی۔ کیا بھابھی؟ بھابھی تو اچھی ہیں، یوسف نے فوراً سنجیدگی سے کہا۔ بہت، دانیال نے منی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ بس کرو تم لوگ، جو بھی ہیں اب یہ ہماری بھابھی ہیں، عزت دو انہیں، ارحم نے مصنوعی خفگی سے ٹوک دیا۔ بہت مشکل ہے، بھابھی والی کوئی بات نہیں ان میں، ابرار نے کندھے اچکائے۔ تم سب کیا بول رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ارسل نے کنفیوز ہو کر کہا۔ بھابھی کو گھر آنے دے، پھر سب خود سمجھ آ جائے گا، ازلان نے منی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا؟ ارسل نے آنکھیں پھیلا دی۔ یہی کہ بھائی کی فیلڈنگ اب پوری طرح سیٹ ہو چکی ہے، ازلان نے آخری جملہ فاتحانہ انداز میں ادا کیا۔ پھر امن نے جھک کر حیات کے پاؤں سے سینڈل اتاری، پھر ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں موڑا۔ ایک تیز سی آواز آئی جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ حیات کا پاؤں توڑ دیا، وہ چیخ اٹھی۔ اے کیا ہوا؟ سارا بیگم پھر بولی۔ کچھ نہیں دادی، بس اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، امن نے اطمینان سے کہا۔ اس کے بعد اس نے سکون سے حیات کے پاؤں میں دوبارہ سینڈل پہنائی۔ اب کھڑے ہو کر دیکھو، کچھ نہیں ہوگا، اس نے یقین دلایا۔ اچھا؟ حیات نے ہچکچاتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور واقعی درد غائب ہو چکا تھا۔ امن نے کرسی واپس اس کی جگہ رکھی، دوبارہ سٹیج پر چڑھا، پھر مڑ کر حیات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس بار حیات نے بلا جھجک خوشی خوشی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ منظر جب ندیم صاحب کی آنکھوں نے دیکھا تو وہ آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اب حیات کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل چکا تھا۔ ندیم صاحب نے آہستہ سے سکون کی سانس لی اور دل ہی دل میں مطمئن ہو گئے کہ حیات اب محض ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، اب وہ کسی ایسے ہاتھ میں تھی جو اسے تھامنا بھی جانتا تھا اور سنبھالنا بھی۔ دونوں اب سٹیج پر بیٹھ چکے تھے، تبھی حیات نے ذرا سا جھک کر امن کے کان میں سرگوشی کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کو زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حیات کو آپ اب بھی واہیات پرانی ہی لگتے ہیں۔ اچھا،
امن نے ہونٹوں پہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حیات یہ منگنی صرف اپنے بابا کی وجہ سے آپ سے کر رہی ہے۔ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ حیات کو اچھے لگنے لگے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ دبی دبی آواز میں مگر پورے یقین سے بول رہی تھی۔ امن نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مان لیا، میں ایسے ہی گزارا کر لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد رسم شروع ہوئی۔ جنید صاحب نے انگوٹھی آگے بڑھائی، امن نے وہ انگوٹھی تھامی۔ وہ مسکرایا۔ حیات نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے امن نے بہت احتیاط برتی، جیسے صرف انگلی نہیں، کسی کی زندگی تھام رہا ہو۔ اور جب انگوٹھی اپنی جگہ پر ٹھہری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب باری حیات کی تھی۔ اس نے انگوٹھی اٹھا لی، ایک لمحے کو امن کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ کمکموں کی روشنی